السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، تندرست رکھے، صحت یابی دے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے جو ریسیپی لے کے آئے ہیں وہ ہے آلو گوبھی کی ریسیپی۔ آلو گوبھی صحیح بنانے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے بنتی ہے لذیذ اور لاجواب مزیدار۔ تو یہ میں نے پتیلا رکھ دیا ہے چولہے پہ۔ تو اس میں پہلے ہم نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر ہم پیاز ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی۔ تو وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں، تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ تو یہ کس طریقے سے بنے گی، بہت ہی مزیدار بنے گی اور بہت ہی مزیدار یہ بننے والی ہے ہماری آلو گوبھی۔ جو صحیح طریقہ ہے، اصل طریقہ ہے، جو ہم جیسے گھر میں بناتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آلو گوبھی بناتے ہیں، باہر کہیں بھی آپ چلے جائیں یا کسی جو 100 میں سے 99% پرسن ہیں وہ جو بناتے ہیں آلو گوبھی، وہ پانی میں ڈال کے سب کچھ، تو نمک مرچ ڈال کے مطلب ہے کہ کور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے جو بناتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں رہتا۔ تو جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں، آپ ویڈیو پوری دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے بہت ہی مزیدار بننے والی ہے آلو گوبھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آئل۔ یہ اس میں میں آدھا لیٹر آئل ڈال رہا ہوں۔ تو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے۔ تو ویورز، ہم نے جو آلو گوبھی لی ہے، آلو ہمارے ہیں 1 کلو، گوبھی ہم نے لیا ہے 2 کلو۔ تو میں نے کیسے کاٹ کے رکھے ہوں، وہ جو پیاز ہیں، ٹماٹر ہیں، گوبھی ہے ہمارے پاس، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ میں نے 3 پاؤ پیاز لیے ہیں، اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ٹماٹر ہیں، یہ 1 پاؤ ٹماٹر ہے، اس کو بھی میں نے ویسے ہی باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس آلو ہیں اور گوبھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے مکس کر دیا ہے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ ہرا دھنیا اور ہری مرچ کٹی ہوئی۔ تو جب مسالے میں ڈالوں گا تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے مسالے ہمارے پتیلے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں ایسے ترتیب سے بنا کے رکھتا تھا، تو کچھ میرے بھائیوں نے مجھے کال کی تھی کہ آپ کا جو پہلے والا طریقہ ہے، جو ہم جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ٹیبل سپون ڈالتے تھے، ہمیں وہ اس طریقے کے کچھ بیٹر سمجھ آتی، تو اس لیے میں نے وہی طریقہ پھر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ویورز۔ اب میں اس میں ڈال رہا ہوں پیاز، یہ جو میں نے باریک کاٹ کے رکھی تھی۔ اس کو گولڈن براؤن کرنے، پیاز کو زیادہ آپ نے بلیک نہیں کرنا، کیونکہ اگر زیادہ بلیک پیاز ہمارے ہو جائیں تو پھر جو ریسیپی ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کالی ہو جاتی ہے۔
اگر زیادہ آنچ ہو تو پھر ایسے چمچ کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا ایسے، وہ پیاز جل جاتے ہیں ایک جگہ سے۔ انشاءاللہ جو آلو گوبھی ہم تیار کرنے لگے ہیں وہ اتنی ہی مزیدار اور لذیذ بنے گی، کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے ہی بہت مزہ آئے گا یہ ریسیپی۔ ویورز، جس طریقے سے میں بناتا ہوں الحمدللہ سے میں جس بھی ریسٹورنٹ پہ گیا ہوں، کام کیا ہے، الحمدللہ وہاں کے کسٹمر ریگولر، اور میں ہر بندہ اپنی تعریف تو نہیں کر سکتا، ہم نا فخر کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بس اللہ پاک کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ باقی ہماری کوئی لالچ نہیں ہوتی کسی سے، ہمارا صرف جو مشن ہے وہ ہمارا جو ہم نے عہد کیا ہے دل سے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو بے روزگار بہن بھائی ہیں، بس ان کو کوئی اچھا سا مطلب ہے کہ کوئی ہنر مل سکے جو اپنا کام کر سکیں۔ کوئی بھائی اپنا کاروبار کرنا چاہے ہوٹل لائن میں وہ کر سکتا ہے، یہ سیکھ کے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم نے مشن بنایا ہے کہ یہ کام سٹارٹ کیا جائے، اور ہمارے جو بہن بھائی جتنے بھی بے روزگار ہیں، آج کل کرونا کی وجہ سے جو حالات چلے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب پہ رحم کرے، کرم فرمائے۔ بس اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، ہماری یہی دعا ہوتی ہے۔ یہ پیاز ہمارے براؤن ہو رہے ہیں، ابھی لائٹلی ہیں، تھوڑے سے مزید اور کریں گے تو پھر اس میں ہم ٹماٹر کا جو ہے نا 1 پاؤ لیا تھا باریک کاٹ کے، وہ ڈالیں گے۔ جی ویورز، پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں، اب میں اس میں ٹماٹر ڈالنے لگا ہوں۔ دو سے 3 منٹ ایسے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے، ٹماٹر ہمارے گل جائیں گے۔ ٹماٹر جیسے ہی گلیں گے ہم پھر اس میں جو ہے ادرک لہسن کا پانی ایڈ کریں گے، 2 چمچ یہ والے بھر کے لینا ہے۔ جی ویورز، تو ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں، یہ میں میڈیم آنچ پہ پکا رہا ہوں۔ تو سالن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں میڈیم سائز پہ ہی کوئی بھی ریسیپی ہو میں تیار کرتا ہوں۔ اگر فل فلیم پہ تبھی کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمارا پانی زیادہ ہو جائے، اس کو خشک کرنے کے لیے تبھی فل فلیم کیا کریں، پھر چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے جو ہے نا ہماری لگے نہ ہانڈی۔ تو اب میں اس میں ایڈ کروں گا ادرک لہسن کا پانی۔ یہ 2 چمچ میں نے ڈال دیے۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بیسٹ طریقہ جو اصل طریقہ ہے آلو گوبھی بنانے کا، وہ طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جی ویورز، تو اب میں ایڈ کرنے لگا ہوں آلو اور گوبھی۔ ابھی مثالیں میں نے ایڈ نہیں کیے کوئی بھی۔
اس کو مکس کر دیں اچھی طرح سے. اگر آپ لوگوں کو ٹیسٹ چاہیے تو آپ نے پھر جو سٹیپ میں بتاتا ہوں آپ وہی سٹیپ فالو کیا کریں. اگر ٹیسٹ نہیں لانا چاہتے اپنی ریسیپی میں تو پھر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جو طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سیم ٹو سیم آپ اگر وہی یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی لذیذ لاجواب بنے گی انشاءاللہ. یہ گارنٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تین سے 4 منٹ ایسے ہم اس کو بھونیں گے. جی ویور, ساتھ ہی میں اور ہم نے جو ڈالیں گے وہ سوکھی میتھی ڈالنے لگے ہیں. یہ سوکھی میتھی ہے, یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کو کرنا ہے ہم نے مکس. یاد رہے ابھی ہم نے مسالے کوئی نہیں ایڈ کیے, کوئی بھی نہیں. اب میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں سفید زیرہ ثابت. یہ 1 ٹیبل اسپون آپ نے لینا ہے. اور پھر اس کو کر دیں مکس. آپ کو ابھی سے اس کی لک کا پتہ چل رہا ہوگا انشاءاللہ جس طریقے سے یہ بننے والی ہے آلو گوبھی. تو ابھی سے خوشبو اس کی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ سے. بہت ہی مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ کو دیکھ کے خود ہی منہ میں پانی نہ آ جائے تو پھر کہنا. جی تو اب میں اس میں ایڈ کروں گا باریک کٹی ہوئی ہری مرچ. آدھی ابھی ڈالنی ہے, آدھی جو ہے نا وہ ریسیپی تیار ہونے کے بعد پھر ڈالیں گے. جو کہتے ہیں نا ویورز جھٹ پٹ والا کام, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی جھٹ پٹ والا ہوتا ہے. 4-5 منٹ زیادہ لگ جائیں آپ کی ریسیپی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لگنے دیں. لیکن کام جو بھی کریں, ریسیپی کوئی بھی تیار کریں, آپ ایسے کریں کہ اگلا بندہ آپ کی تعریف کرے, تھکے نہ. تو میری جو الحمدللہ خاصیت ہے میری یہی ہے, اور میری کوئی خاصیت نہیں ہے, کوئی وجوہات نہیں ہے. الحمدللہ میں جو بھی کام کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. اب میں اس میں ایڈ کروں گا نمک. 2 چمچ نمک ڈالنے لگا ہوں میں. 2 ٹیبل سپون بھر کے لینے آپ نے. یہ 1
اور یہ 2. اور آدھا چمچ میں ہلدی لے رہا ہوں. جو سمجھدار ہیں، جو بھی بڑے جتنے بھی شیف ہیں، اگر کوئی بھی دوست یہ میری ویڈیو دیکھے گا، انشاءاللہ اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو آلو گوبھی تیار ہوئی ہے، اصل طریقہ اس کا یہی ہے. جو لوگ پانی والی بناتے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی کام کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. اکثر آپ چھوٹے ہوٹل پہ چلے جائیں، کہیں بھی جو ڈھابا ٹائپ بنائے ہوتے ہیں، سارا پانی ہوتا ہے اس میں. تو اب کون سی آلو گوبھی میں پانی ہوتا ہے؟ بھائی شوربے والی کوئی آلو گوبھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. تو اصل طریقہ ہوگا بنانے کا تو تبھی وہ خشک بنے گی نا میرے بھائی. اب میں آدھا ٹی اسپون اس میں ڈالوں گا بلیک پیپر کا، کالی مرچ. یاد رہے میں نے ابھی سرخ مرچ جو ہے وہ نہیں ڈالی، بلیک پیپر میں نے نہیں ڈالا. سوری، دھڑا مرچ اور سرخ لال مرچ پیسی ہوئی. چھوٹے یہ ایک جگ پانی کا لے جلدی آ. یہ 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے خشک دھنیا پسا ہوا. یہ ویورز دیکھ لیں، میں ساتھ ہی ساتھ مسالے بھی ایڈ کر رہا ہوں خشک، اور ساتھ ہی ساتھ مکس بھی کر رہا ہوں. یہی طریقہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ کی ریسیپی لاجواب، مزیدار، لذیذ تیار نہ ہو تو آپ جو بولیں گے میری سزا میں دینے کو تیار ہوں. تو ویورز یہی ہوتی ہے چیز، مین چیز. یہ چھوٹی چھوٹی یونیک چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ویورز، لک چیک کر لیں ابھی. تو ابھی میں نے سرخ لال مرچ اور دھڑا مرچ کوٹی ہوئی یہ جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں، وہ کس ٹائم کرنی ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ میں میڈیم سائز پہ پکا رہا ہوں. جی ویورز، تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں پانی. 1 جگ میں نے لیا ہے، یہ والا بھر کے پورا آپ نے ڈال دینا. کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو پھر پانی زیادہ جائے گا. ابھی کوانٹٹی ہمارے پاس کم تھی تو اس کے لیے ہمیں 1 ہی جگ پانی کا چاہیے تھا، وہ ہم نے ڈال دیا. پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب آپ نے ڈالنی ہے سرخ لال مرچ اور دھڑا مرچ کوٹی ہوئی. یہ ابھی لک دیکھ لیں،
یہ دیکھیں، جب یہ تیار ہوگی پھر آپ دیکھیے گا یہ کیسی تیار ہوئی ہے۔ یہ 1 مرچ ٹی اسپون میں نے بھر کے لیا ہے یہ والا۔ اور یہ 1 ٹی اسپون میں نے بھر کے لیا ہے دھڑا مرچ کوٹی ہوئی۔ یہ نمک تھوڑا سا، اب اس کو آپ مکس کر دیں اچھی طرح سے۔ یہ دیکھنے ویورز، اب میں اس کو کور کرنے لگا ہوں۔ 7 سے 8 منٹ تک آپ نے میڈیم سائز پہ اس کو کور کر دینا ہے۔ 8 منٹ بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں کہ یہ کس حالت میں۔ یہ دیکھیں ویورز، 8 منٹ بعد ہم آ چکے ہیں، تو ہماری جو آلو گوبھی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، لک چیک کریں آلو گوبھی کی، اور ہلکی سی نام جیسی میں نے گریوی رکھی ہے تاکہ جو ہمارے مصالحے ہیں نا اس کا ٹیسٹ ہی کیا بات ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بنانی ہے، تو جیسے یہ میں نے طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس طریقے سے بنائیں گے، الحمدللہ الحمدللہ اتنا ٹیسٹ ہوگا۔ تو اب میں اس کو دوسرے پتیلے سٹیل والے میں ٹرانسفر کروں گا۔ تو ہماری جو ریسیپی ہے آلو گوبھی وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے اب کیا کام کرنا ہے، تو پلیز میرا چینل جو ہے لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا ہے۔ تو اب میں اس کے اوپر گرم مسالہ اور ہری مرچیں کٹی ہوئی باریک اور ہرا دھنیا یہ ایڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ گرم مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور یہ باریک کٹی ہوئی ہری مرچ آپ نے اوپر چھڑک دینی ہے، اور یہ باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا یہ لگا دینا ہے۔ اور یہ ویورز چیک کریں یہ لک کیسی آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ تو اس ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ہماری جو ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اس ریسیپی کے ساتھ آپ سے لوگوں سے ہم لیتے ہیں اجازت، اور نیکسٹ ریسیپیز میں آپ کو ملتے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں، آپ لوگوں کی ہمیں صرف دعائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش یہ